دجال جو ہوگا یہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا۔ دجال روئے زمین کا اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال ایک پرسنالٹی ہوگا۔ ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی ایک نارمل فرد نہیں تھا اور اس کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل کرتا تھا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے۔ جانور نما انسان یا انسان نما جانور، اس کا نام انہوں نے پوچھا، اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ۔ قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے۔ اب وہ سمندر کی جگہ ایک برمودا ٹرائنگل ہے، وہ ایک ورلڈ مسٹری ہے۔ دجال سے لڑے گا کون؟ مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت جب ہوگی تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جس کا سب سے بڑا دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دنیا کے سب سے بڑے انسینٹیوز اس کے پاس ہوں گے۔ سورہ کاف کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ لیکن دجال دجل سے ہے، جس کا معنی ہے فریب دینا، ٹھیک، یا دھوکہ دینا۔ تو دجال جو ہوگا یہ فعال کے وزن پہ یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہوگا۔ صحیح۔ تو وہ دھوکے باز کوئی چیز ہوگا یا پرسنالٹی ہوگا، یہ لوگوں میں اختلاف ہے۔ صحیح۔ اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو دجال ہے وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ ایک پرسنالٹی کا نام ہے۔ ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دجال کے بارے میں بتایا ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال روئے زمین کا اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ جب سب سے بڑا فتنہ ہے تو فتنہ ہوتا ہی ایسا ہے جس کی جو کنفیوزنگ ہو اور جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ بہتر۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر مثلاً آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لیں۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے جو فتنہ آتا ہے نا تو پھر وہ کنفیوز کر کے رکھ دیتا ہے، ابہام اور پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اندھیری رات کے اندر کچھ نہیں نظر آتا، فتنوں میں بھی کچھ نہیں نظر آتا۔ صحیح۔ تو دجال جو ہے وہ اسی طرح کا ایک فتنہ ہوگا۔ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے اور آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کسی جگہ سے نا جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گا، اچھا، ابھی کہیں سے نکل آئے گا۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے ڈراتے تھے۔ تو باقی جو ہے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن، ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی ایک کوئی کہہ لیجئے کہ نارمل فرد نہیں تھا اور تھوڑا اب نارمل تھا اور اس کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ دجال تو نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بارے میں پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیا۔ اچھا۔ تو آپ نے اس کو کوئی سوال کیا کہ بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے، تو اس نے سوچا اور سوچ کے کہتا ہے دخ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات بتا نہیں سکتا، تیری لمٹس یہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دخان سوچا تھا، دخان کا مطلب دھواں، تو میں نے دھواں سوچا تھا۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو گویا کچھ نہ کچھ انڈیکیشن تھی، مطلب وہ علم کہیں نہ کہیں اس کے کہیں پاس نہ تھا۔ کہیں کچھ نہ تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال قرار نہیں دیا۔ بہتر۔ اور وہ خود بھی صحابہ کرام سے، بعض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف لوگوں سے وہ شکایت کرتا تھا کہ دیکھیں مجھے لوگ دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جی، اور میں مدینہ میں رہتا ہوں، تو میں دجال کیسے ہو سکتا؟ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں۔ اور پھر دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے، اور مختلف اس نے باتیں بتائیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اس کی جو بعض ما فوق الفطرت حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تھے۔ صحیح۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایسا تھا۔ تو یہ گویا ہر دور میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتا رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تمیم داری کی حدیث کو کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائی،
اور جو اس کی تفصیل ہے اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے اور وہ اس کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم اچھا. خود دیکھ کے آئے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے وہ اس طرح سے سمندر کے اندر وہ بھٹک گئی اور ہم کو 1 مہینہ بھر کی مسافت کرتے رہے اور پتہ نہیں کس جگہ جا کے جزیرے پہ لگی، تو ہم نے جا کے اتر کے دیکھا تو ایک انسان نما جانور یا جانور نما انسان صحیح، وہ ہمیں ملا، جس کے چہرے کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو وہ ہمیں لے کے گیا اور ایک شخص جو ہے وہاں پہ جکڑا ہوا تھا، اور اس جکڑے ہوئے شخص کے پاس یہ گئے اور اس کے ساتھ جا کے گفتگو ہوئی اور اس نے کہا میں دجال ہوں، اور پھر اس نے ان سے سوالات کیے. مثال کے طور پر اس جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض جو فلسطین کے باغات ہیں ان کے پھل وغیرہ کی بات ہے کہ ان کے باغات پھل دینا بند کر دیے ہیں یا ابھی پھل دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو بحیرہ تبریہ ہے اس کا پانی ابھی تک ہے نہیں ہے، تو وہ نشانیاں ویسے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ یہی نشانیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی خشک ہو جائے گا اور وہ فلاں باغ جو کسان کا باغ غالباً اس کے نام آتا ہے کہ وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا. صحیح. تو اب تبریہ جو ہے اس کا پانی آہستہ آہستہ کہتے ہیں خشک ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اب وہ کب ختم ہوگا اب یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور کس طرح سے اور بھی نشانیاں آتی ہیں. تو اس نے وہ نشانیاں پوچھی تو وہ تمیم داری کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ تو ابھی تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے پھر یعنی گویا وہ انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ وہ ختم ہوں گی، یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر میں یہاں سے نکلوں. صحیح. تو بہرحال اس کے بعد یہ لوگ آ گئے. اس جانور نما انسان یا انسان نما جانور کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اس کا نام انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ. جساسہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جساسہ جو ہے یہ جاسوسی سے ہے، تو گویا کوئی انٹرنیشنل جاسوسی کا نظام ہے، اور وہ دجالی نظام ہے، اور وہ دجالی نظام ہے، اور وہ نظام ایسا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمندری مقام ہے، ٹھیک ہے، سمندر کی جگہ ہے. اب وہ سمندر کی جگہ ہم نے جو فی زمانہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ایک برمودا ٹرائنگل ہے، جی، وہ ایک ورڈ مسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسٹری ہے اور اس کی طرف کسی نے جانا نہیں ہے. جہاں جو جاتا ہے، شپ جاتے ہیں، جہاز جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں آتے. اسی طرح سے جب آپ یہ تو یعنی امریکہ کی اس طرف ہے، تو اگر آپ بحر الکاہل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جی، تو وہاں ایک مقام ہے، وہ بھی ایک مسٹری، ورڈ مسٹری ہے جس کو سٹینک ویوز کہتے ہیں. جی. اب دیکھیں دونوں امریکہ کے اس طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور اس طرف سٹینک ویوز، وہ بھی مسٹری ہے، یہ بھی مسٹری ہے. اب ہو سکتا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ دجال جو ہے وہ موجود ہو، صحیح، اور دجال کے ساتھ ان کا کریکشن بھی ہو. جساسہ جو جاسوسی کا نظام ہے، اور اس میں قرآن نے جو سورہ مائدہ کے اندر ایک بات یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر کہی ہے کہ یہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ قرآن نے ان کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال کی. صحیح. سماعون للکذب کا مطلب بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ کے رسیا یا جھوٹی خبریں، جھوٹ فیک پروپیگنڈا. نہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی خبریں لینے والے، ایک یہ ہے کہ جھوٹ بنانے کے لیے خبریں اکٹھی کرنے والے. صحیح. للکذب دونوں باتیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو سماعون للکذب میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ جھوٹ کی خبریں اکٹھی کرنے والے، یا پھر خبریں لے کر اس کو جھوٹ بنانے والے، پروپیگنڈا کریٹ کرنے والے. تو یہ دونوں طرح ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اور اکالون للسحت شدید حرام کھانے والے، شدید جھوٹ کے رسیا اور شدید حرام کھانے. یہ اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر ان کی خصوصیات بتائیں. صحیح. اب یہ جو سماعون للکذب ہے، یہ لگتا یہ کہ یہ کوئی جاسوسی کا نظام ہے ان کا. صحیح. اور اس جاسوسی کے نظام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی کنیکٹڈ ہو، اور وہ جو جساسہ ہے وہ
وہ اس کا نام بھی بہت یہ یعنی محل نظر ہے کہ وہ اس کا جساسہ نام جاسوسی کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی کا ایک نظام ہو ان کے اندر ہی اندر جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سپر پاور ہیں اور ہم سب کچھ ہیں اور کوئی کنیکشن بھی ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں بعض اوقات وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جیسے رہنمائی دی گئی ہے اور الہامی رہنمائی دی گئی ہے, اس طرح کی کوئی باتیں. تو یہ جو پورا نظام ہے, پورا نیٹ ورک ہے, پوری جو تہذیب ہے, یہ دجالی تہذیب کہی جا سکتی ہے. صحیح. یعنی اس ماحول کو دجالی ماحول کہا جا سکتا ہے کہ بإیمانہ کہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور جھوٹ کا ماحول, فریب کا ماحول, دھوکے کا ماحول, اور وہ کریٹ ہو رہا ہے. اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا اور جھوٹ کا ماحول بن جائے گا تو دجال ظاہر ہو جائے گا, تو ظہور ہو جائے گا, اس کا ظہور ہو جائے گا. اور گویا یہ سارا ماحول اسی کے لیے بنایا جا رہا ہے. صحیح. لہٰذا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دجالی تہذیب جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی ایک چیز کو, بعض لوگوں نے دیکھے کیمرہ کو دجال کہہ دیا کہ کیمرہ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ہے تو اس لیے دجال ہے. بہت سی من گھڑت اس طرح کی باتیں. لیکن یہ باتیں نہیں, یہ درست نہیں ہے. دجال ایک پرسنالٹی ہوگا اور وہ پرسنالٹی کیسی ہوگا واللہ اعلم, وہ کیسی ہوگا. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے انسان. ٹھیک ہے. اور اس انسان کے اب اگر ہم دیکھیں ٹیکنالوجی کو, جی, تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو انسانی ذہن کی جو میموری ہے یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے. جی, ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اچھا. تو یہ پاسبل ہے, یہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے جو ذہن کی چیزوں کو تو کنٹرول کیا جا رہا ہے نا. اس وقت ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اسی وقت ہمارا ذہن پڑھ لیا جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو رہی. اب اگر یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے اور اگر یہ ٹیکنیکلی یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکے کسی چپ کے اوپر, تو آپ یہ بتائیں یہ ابھی نہیں تو ابھی کچھ سالوں بعد if it is possible, تو دنیا کا جو سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے. دنیا کا جو سب سے بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اعلیٰ حاصل قیاس جتنے بڑے بڑے مائنڈ ہیں, بڑے بڑے برین ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک چپ پہ لگا دیے جائیں اور وہ چپ کسی ایک بندے کے اندر انسٹال کر دی جائے تو وہ کیا ہی بلا ہوگی, وہ کیا بلا ہوگی, وہ کیا بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ دجال جو ہے ہوگا کوئی ایسی جدید دور کا ظہور تو ہوگا اس کا. ٹھیک. لیکن وہ اس کے بعد یعنی ظہور ہونا ہے, اس نے یعنی پیدا نہیں ہونا, اس نے ظاہر ہونا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں دجال کے ظہور کی بتائی ہیں. صحیح ہو گیا. دجال کا ظہور ہو گیا. اور جب اس کی کیفیتیں بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ جو مسلمانوں کے حالات بھی جو بتایا کہ امام مہدی آ جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہیں اس سے عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. مسلمان عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اسلامک ملک ہے, اس وقت اسلامی ملک ہے, استنبول کی بات. تو یہ گویا جب جائے گا عیسائیوں کے قبضے میں, پھر مسلمان جو ہیں وہ اس کو اس وقت جو کیفیت ہے اصل میں پیچھے اگر اس کو ہم کہانی کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت جب ہوگی, جب مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا. 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. امام مہدی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو وہ جہاد کی بیعت ہوگی, قتال. ٹھیک ہے. تو جو ہم لوگ گھروں میں آرام سے رہنے والے ہیں یہ کب مانیں گے اس کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو 1/3 ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہوں گے وہ مسلمان ہی, وہ ختم, اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1/3 جنہوں نے ماننا ہی نہیں امام بات. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق. بہتر. باقی جو 2 حصے رہ گئے ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ جنگوں میں شہید ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو شہید ہو جائیں گے وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے. پھر جو بچ جائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کو اس کے بعد کوئی فتنہ جو ہے وہ ان کو خراب نہیں کر سکے گا. ٹھیک. اچھا, جب وہ قسطنطنیہ فتح کرنے جائیں گے تو وہ اس قدر مضبوط ایمان والے ہوں گے, یا اس وقت ان کی جو کیفیات ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ ان کو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑنی پڑے گی.
اچھا وہ صرف اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو دیواریں گر جائیں گی اور خود بخود وہ فتح ہو جائے گی. کیا بات ہے، اللہ کے معجزات. اور اس وقت جو وہاں پہ ہوں گے تو ان کو پیچھے سے اطلاع آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا. تو یہ گویا کیفیت کچھ اس طرح